محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں تلاوت، نوافل، ذکر اذکار اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو شعبان اور شعبان کے ذریعہ سے رمضان مبارک تک پہنچائے۔ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی ماہ رجب شریف میں 13 تاریخ کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے، اور اسی کی 27ویں رات کو اللہ نے جب سے کائنات بنائی ہے، انبیاء سے پہلے، انبیاء کے بعد اور حضور کے بعد قیامت تک کے لیے کائنات کی سب سے جو بڑی عظیم اللہ کی جانب سے حضور کو عطا ہوئی ہے، رفعت، منزل، شان، مقام اور مرتبہ، اور تاریخ کا سب سے بڑا انوکھا واقعہ وہ حضور کی معراج کا واقعہ ہے۔ اس جیسا واقعہ کائنات میں نمودار ہوا ہی نہیں ہے، اور وہ واقعہ بھی اسی ماہ مبارک میں پیش آیا ہے۔ تو کچھ رجب کے حوالے سے، کچھ آگے سیدنا علی مصطفیٰ کی شان کے حوالے سے اللہ کریم مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہینے 12 ہیں، قرآن میں واضح فرمایا گیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے، اور کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس طرح آسمان و زمین پرانے ہیں، یہ ابتدا میں اللہ نے بنائے ہیں، تو مہینے بھی اس وقت سے اللہ کریم نے 12 طے فرمائے ہیں۔ اس کا پہلا مہینہ اسلامی سال کا محرم ہے،
اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے۔ یہ 12 مہینے شروع ہی سے چلے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ مکی دور سے یا مدنی دور سے، نہیں، شروع سے۔ فیہا اربعۃ حرم، اور 4 مہینے ان میں ایسے ہیں جن میں اس دور میں بھی جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا کرنا حرام تھا۔ ذیقعد، ذی الحج، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ۔ مشرکین بھی اس مہینے میں جنگ نہیں شروع کرتے تھے۔ یہ 4 مہینے اس دور میں بھی عظمت والے مہینے تھے۔ 3 مہینے اکٹھے آ گئے، ذی الحج، اپنا ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا۔ رجب کا وہ عظیم ترین مہینہ ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان مبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ بھی حضور نے فرمایا اے اللہ ہمیں شعبان کے ذریعہ سے رمضان شریف تک پہنچا۔ رجب کا چاند نظر آیا تو حضور نے یہ دعا کی ہے اے اللہ ہمیں شعبان بھی نصیب فرما، اور شعبان کے بعد رمضان المبارک بھی نصیب فرما۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ رجب کی جو عبادات ہیں مختلف علماء نے لکھی ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ رجب، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس کو حضور نے فرمایا الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو اس میں عبادتیں بھی قبول ہی قبول ہیں۔ اور رجب، شعبان، رمضان المبارک کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح ہم پہلے زمین کو تیار کرتے ہیں، پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں، پھر ہم کٹائی کرتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں، زمین تیار کرنا، پھر بیج ڈالنا، پھر کھیتی تیار ہونے کے بعد کاٹنا۔ رجب المرجب کے اندر اعمال کے لیے تیار ہو جاؤ، ابھی سے تیاری شروع کر دو، اور جب شعبان کا مہینہ آئے تو خوب اس میں بیج ڈالو، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو اس کھیتی کو تم نے کاٹنا ہے کہ اللہ نے پورے سال سے زیادہ اجر اپنے بندوں کو رمضان میں عطا فرمانا ہے۔ تو بندہ مسلمان جس طرح تیاری کرتا ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے، سیزن کے حوالے سے، نیکیوں کا موسم بہار، اس کی تیاری رجب سے شروع کر دینی چاہیے۔ رجب وہ عظیم مہینہ ہے جس ماہ مبارک میں بہت سارے لوگ، سابقین، پرانے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ابھی سے تیاری شروع کر دیتے رمضان شریف کی۔ ہم نے تو آنکھ کھولنی ہے رمضان شریف میں جا کے، نہیں، یہ ذہن نشین کریں، ابھی سے ہم نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے اپنے اعمال کی جانب نظر ڈالنی ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہے۔ کماتے کماتے دنیا سے بڑے لوگ چلے گئے، حکمران چلے گئے، سرمایہ دار چلے گئے، لیکن دنیا میں کتنا ایسے لوگ جو بزرگان دین ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، صدیوں کے بعد بھی ان کے تذکرے ہیں، تاجروں کے نہیں ہیں، حکمرانوں کے نہیں ہیں، سرمایہ داروں کے نہیں ہیں، ان کے ہیں جو اللہ والے تھے۔ ہم اپنے اعمال کو بہتر کریں۔ رجب کا مہینہ یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ پھر اسی ماہ مبارک میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت ہوئی ہے 13 رجب المرجب کو، اور بعض نے کہا کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں، کچھ علماء نے، محدثین نے ان کا انکار بھی کیا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ جن کا نام تھا،
اسلام میں پہلی خاتون ہیں جو اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ بعض نے سیدہ خدیجہ کے متعلق زیادہ اقوال ہیں، لیکن آپ کے متعلق بھی اقوال ہیں۔ انہوں نے حضور سے کمال درجے کی محبت کی، کمال درجے کی محبت کی۔ جس طرح ایک حق ہوتا ہے ماں کا بچے کے ساتھ محبت کرنے کا، گو آپ کی وہ چچی ہیں، لیکن آپ نے محبت میں کمال محبت کا اختیار کیا ہے حضور کے ساتھ، اور حضور کو بھی کمال محبت تھی۔ آپ وہی ہیں جن کی قبر انور میں حضور تشریف لے گئے، کچھ کلمات پڑھے، حضور ان کی قبر میں جا کے لیٹ گئے اور پھر دعا کی، اے اللہ پہلے انبیاء کے وسیلہ سے اور میرے وسیلہ سے میری امی قبر کشادہ کر دے۔ انہی سے سیدنا علی مرتضیٰ پیدا ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چوتھا چکر تھا طواف کا، تکلیف شروع ہوئی ولادت کے حوالے سے۔ جب تکلیف ہوئی تو دیوار شق ہو گئی، آپ اندر چلی گئی۔ حضرت علی کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں، 3 دن کے بعد باہر تشریف لائیں، بچہ ہاتھ میں، لیکن آنکھ نہیں کھول رہا۔ آپ کے والد آپ پریشان ہو گئے، حضور کو اطلاع دی گئی تو آپ تشریف لائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو پہلی نظر سیدنا علی مرتضیٰ کی پڑی ہے تو حضور کے چہرے پہ پڑی ہے، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے سے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پہلی نظر ان کے حضور کے چہرے پہ پڑی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذرا آپ دیکھیں، بہت ساری باتیں چھوڑ کے، چونکہ اہل و عیال زیادہ تھا جناب ابی طالب کا، تو حضور کے مشورے سے ہم ان کے بچوں کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا انتخاب خود حضور نے فرمایا کہ علی کی کفالت میں خود کروں گا۔ بچپن میں جن کی کفالت، جن کی تربیت، جن کے علم، جن کے اخلاق، جن کے معاملات، جن کے اندر امانت و دیانت داری حضور سے ہی ان کو ملی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 18 ایسی صفات ہیں جو دوسرے صحابہ میں نہیں ہیں، جو سیدنا علی المرتضیٰ کے اندر موجود ہیں۔ امانت و دیانت میں حضور مشہور تھے، کمال درجے کے مشہور تھے۔ اب کسی کو امین نہیں کہہ سکتے، میں امین نہیں ہوں۔ کوئی عالم دین نہیں ہوگا کہ میں امین ہوں یا لوگ اسے کہیں۔ صادق و امین حضور کا لقب ہے دنیا میں، یاد رکھیں۔ کسی عالم دین نے، محدث نے، بزرگ نے نہیں کہا کہ میں صادق امین ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری قوم صادق امین جیسے کہہ دے، ہمارے جج کہہ دیں، ہمیں باتیں یہ تکلیف دہ لگتی ہیں، لیکن حقیقت سے ہم آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں۔ صادق و امین جو سب سے زیادہ مشہور اولاً ہوئے وہ حضور کی ذات انور، حتیٰ کہ ابو جہل بھی کہتا تھا ما رأیت محمدًا صادقاً فی العرب، میں نے پورے عرب میں ان جیسا سچا زبان کا کوئی نہیں دیکھا۔ ما رأیت محمدًا امیناً فی العرب، میں نے پورے عرب میں ان جیسا امانت دار کوئی نہیں دیکھا۔ کفار و مشرکین مکہ مکرمہ کے رہائشی جانی دشمن ہونے کے باوجود اور غلط کلمات کہنے کے باوجود اپنی امانتیں رکھتے تھے تو حضور کے پاس رکھتے تھے۔ اس لیے نبی رحمت نے اپنے امانتیں جن کے پاس سپرد کی ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کو جن کی امانت و دیانت پہ کما حقہ یقین کامل تھا کہ جو میرا مزاج ہے امانت و دیانت کا،
علی کا مزاج بھی امانت و دیانت میں اسی طرح ہے. سمجھیں بات کو. فضائل تو بہت ہے آپ کے، لیکن ہم فضائل سنتے ہیں، سیرت بیان نہیں کرتے. تو امانت و دیانت یہ بہت بڑی سیرت ہے. حضرت علی وہ عظیم ہستی ہیں، فرماتے ہیں میری زبان پہ کبھی غلط بات نہیں آئی. علماء لکھا ہے حضرت علی کی زبان بھی شرک سے پاک تھی اور آپ کی جبین پیشانی بھی شرک سے پاک رہی ہے. نہ زبان سے غلط کلمہ نکلا ہے، نہ شرکیہ کلمہ نکلا ہے، نہ کفریہ کلمہ نکلا ہے، نہ ان کی پیشانی کسی بت کے سامنے جھکی ہے. آپ کے بارے آتا ہے کہ جب آپ کی والدہ کسی بت کے سامنے جھکنا چاہتی، حضرت علی مرتضیٰ پیٹ میں اکڑ جاتے تھے. حضور نے فرمایا السعید من سعد فی بطن امہ، نیک بخت جو ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں نیک بخت ہوتا ہے. والشقی من شقا فی بطن امہ، اور جو بد نصیب ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بد نصیب ہوتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالی مرتبہ صحابی ہیں جو ماں کے پیٹ میں بھی سعید تھے، نیک بخت تھے، اور پیدا ہونے کے بعد پوری زندگی سعادت پہ گزاری ہے. چلو آپ کی عمر میں 3 قول ہے، 8 برس، 9 برس اور 10 برس. 8 میں قبول کیا یا 9 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں. بچوں میں پہلے پورے مکہ مکرمہ میں ایمان لانے والے، میں پڑھ رہا تھا کہ پیر والے دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور منگل والے دن اگلے دن پہلے بچوں اسلام قبول کرنے والے آپ کی ذات گرامی تھی. نبوت کے اعلان کے دوسرے دن حضرت علی ایمان لا رہے تھے. ذرا آپ غور کریں، ایک دن اعلان نبوت حضور فرما رہے ہیں اور دوسرے دن آپ ایمان لا رہے ہیں. آپ وہ عالی مرتبت ہیں، اور پھر آپ وہ عالی مرتبت جن کی تربیت حضور نے کی ہے تو کمال درجے کی ہے، کمال درجے کی. صفات تو بہت ساری ہے، سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ آپ جس میدان جنگ میں گئے ہیں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی. آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ برحق کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں صحیح علم والے علی المرتضیٰ کی ذات گرامی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم نے اہل علم سے سوال کرنا ہے تو مجھ علی سے کرو. میں علی اس آیت کا مصداق ہوں، میں اہل علم میں سے ہوں. اور قرآن کو جتنا آپ جانتے تھے، آپ سمجھتے تھے، تمام صحابہ کرام میں سے آپ کا قول ہے. سنیں ذرا غور سے. فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو، میں علی تمہیں بتاؤں گا یہ آیت رات کو نازل ہوئی ہے یا دن کو نازل ہوئی ہے. یہ آیت غار میں، صحرا میں، پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے. یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے. علی تمہیں بتا سکتا ہے. مجھے پورے قرآن کا علم ہے، مجھے پورے قرآن کا علم ہے، اور علم کا یہ عالم. اور ایسا کیوں نہ ہوتا. حضور نے جن کے متعلق فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن کی وہ عظیم ترین سورت، سورتوں میں سب سے زیادہ جس کے نام ہیں، پھر سورہ اخلاص کے زیادہ نام ہیں. 2 سورتوں کے پورے قرآن میں زیادہ نام ہیں، تقریباً 18 سے 20 کے قریب نام ہیں. ایک سورہ فاتحہ ہے، ایک سورہ اخلاص ہے. دونوں کمال کی صورتیں ہیں، اور دونوں کی محبت انسان کو جنت میں لے جائے. مشکلات کے لیے دونوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ کے قرب کے لیے پڑھی جاتی ہیں. سورہ فاتحہ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کے علوم جو ہے
اور چاروں کتابوں کے علوم، باقی کتابیں صحائف قرآن میں ہے، اور سارے علوم سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کے جو علوم ہیں وہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ اور جو سورہ فاتحہ ہے، میں علی اگر اس کی تفسیر لکھوں، اور جس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو 70 مرتبہ قریب حضور کا جاگتے ہوئے دیدار ہوا ہے۔ 22 مرتبہ تو علماء دیوبند کے نامور عالم دین محدث کشمیری نے بھی لکھا ہے کہ جاگتے ہوئے آپ کو دیدار ہوا، جیسے ہم جاگ رہے ہیں سب، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، 72 مرتبہ، وہ کہتے ہیں 22 مرتبہ۔ اور کئی احادیث ایسی بھی ہیں جب حضور کا دیدار ہوا تو سوال کیا، حضور یہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا یہ ہماری واقعی حدیث ہے، پھر آپ نے تحریر کر لی۔ فرماتے ہیں علی نے فرمایا لو تکلمت فی سورۃ الفاتحۃ لحملت 70 بعیرا، اگر میں صرف الحمد شریف کی تفسیر لکھوں، الحمد سے لے کے والضالین تک، اس کا وزن 70 اونٹ اٹھائیں گے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضور کا علم کتنا ہوگا۔ آج تو دور ہی ایسا ہے، فتنوں کا دور ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، برملا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ نبی مردہ ہے، نبی کو کوئی علم نہیں ہے، نبی کو کوئی خبر نہیں ہے کل کیا ہونا ہے، نبی کو کوئی خبر نہیں ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، کاش وہ لوگ جو منبر پہ کہتے ہیں پیشین گوئی، یہی تو علم ہے، آپ دے دیں پیشین گوئی، میں دے دوں۔ جن کی ہر پیشین گوئی، ہر آنے والے دور کی بات 14 صدیوں کے بعد آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں حضور نے بیان کیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے جو پہلے مجھ سے گزرے ان کا بھی علم دیا ہے، اور جو میرے بعد آئیں گے اللہ نے مجھے ان کا بھی علم دیا ہے۔ کیا حکمران ہیں، کیا امراء ہیں، کیا علماء ہیں، کیا تاجر ہیں، کیا فقراء ہیں، کیا ہمارے گھر کی خواتین ہیں، کیا ہمارے گھر کا ماحول ہے، کیا ہماری مساجد کا ماحول ہے، کیا یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو علامات جو قیامت علماء نے لکھی، کتابیں لکھی ہیں، حضور کی احادیث لکھی ہیں، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، حضور نے تمام چیزیں بیان کر دی ہیں۔ حضرت علی کو فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، اور دروازے کے علم کی کیفیت یہ ہے، فرماتے ہیں 70 اونٹ اٹھائیں گے اگر میں الحمد شریف تفسیر لکھوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور حضور کی کوئی بات غلط نہیں ہوئی۔ کسی مولانا صاحب سے کہو نا، آپ کہتے ہیں علم نہیں ہے حضور کو، آپ یہ کہ حضور کو علم نہیں ہے تو آپ کی بات غلط ہو جانی چاہیے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، جو آپ نے پہلے ارشادات فرمائے ہیں وہ سب پورے ہیں۔ میں اشارے میں بات کر جاتا ہوں، آپ آگے خود سمجھیں۔ حضور نے فرمایا مساجد کچھ بھری ہوں گی، نمازیوں سے بھری ہوں گی، زبانیں ان کی شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، اور ان کے دل بھیڑیے سے بدتر ہوں گے۔ اگر تھوڑا سا آپ توجہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ فرمایا ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا۔ حضور نے جو چیزیں بیان کی ہیں، صراحتاً بیان کی ہیں، واضح بیان کی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے خود فیصلے کرتے تھے۔ کئی مواقع پر مسئلہ آیا، حضور نے فرمایا علی بیان کرو۔ حضرت علی نے بیان کیا،
حضور نے فرمایا علی نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک علاقے میں والی بنا کے بھیجا، تو میں نے عرض کی حضور میں تو بچہ ہوں، میری عمر تھوڑی ہے، میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، اے اللہ اس کے دل کو ثابت قدمی، استقامت اور اس کی زبان پہ سچائی رکھ دینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس دعا کے بعد علی نے کوئی فیصلہ شک کی بنیاد پہ نہیں کیا، علی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حق کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کا یہ ارشاد گرامی ذرا آپ غور سے سنیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ کے بڑے صاحبزادے، سیدنا علی کے بڑے صاحبزادے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں سعد بن قیس نے اور ایک اور آدمی نے جب آپ کوفہ میں آئے مسجد میں سوال کیا، بھائی علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کے متعلق حضور نے خلافت کا کہہ دیا تھا کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہیں۔ توجہ کے ساتھ حضرت علی نے ارشاد فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں لکھ کر مجھے دی، ایسا مجھے کوئی حکم نہیں دیا، اگر حضور مجھے لکھ کر دیتے یا حکم دیتے علی ان کے ساتھ تلوار سے لڑتا، اگرچہ میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا، میں علی ان کو کبھی مصلی پہ کھڑے نہ ہونے دیتا۔ آج مذہب میں بڑے جھگڑے آ گئے اور طوفان بدتمیزی گالی گلوچ پہ لوگ اتر آئے ہیں، اور صحابہ کو لوگ گالی دینا فخر سمجھتے ہیں، اور اتنا وہ بڑا بن جائے گا ذاکر جتنا زیادہ گالیاں دے گا۔ نہج البلاغہ مشہور زمانہ خطبات کا مجموعہ ہے، حضرت علی کے مجموعے جو خطبات کا مجموعہ ہے وہ نہج البلاغہ ہے، اب تو اس میں رد و بدل کر دیا گیا۔ جو پرانی نہج البلاغہ ہے، پوری نہج البلاغہ میں سیدنا علی المرتضیٰ نے کسی خلیفہ کو صحابی کو گالی نہیں دی، گالی نہیں دی۔ ارے بھائی جو 1000 کے مقابلے میں پہلوان تھا ودھ، اس کا مقابلہ سیدنا علی المرتضیٰ نے کیا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن لا یفترقان حتی یرد الحوض۔ اس حدیث کے بعد کسی اور کی ضرورت اگر ہم کہیں نا ہمیں کافی ہے، اللہ کی قسم کافی ہے۔ فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میرا اندر ٹھنڈا ہو رہا ہے، سنیو ذرا غور سے سنو۔ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، لا یفترقان، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے کہ علی ایک طرف ہو قرآن ایک طرف ہو، نہیں، جہاں علی قرآن وہاں، جہاں قرآن علی وہاں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ فرمایا ابھی کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یرد الحوض، پوری زندگی قرآن اور علی اکٹھے رہیں گے، قرآن اور علی اکٹھے رہیں گے، علی اور قرآن اکٹھے رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یرد الحوض۔ جب حوض کوثر پہ آئیں گے تو علی اور قرآن اکٹھے آئیں گے۔ اللہ علی اور قرآن اکٹھے آئیں گے۔ ہمارے جو کتابیں ہیں احادیث کی، صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، اس میں شیعہ رامیوں کی حدیثیں آ گئیں، اور انہوں نے کہا حضرت علی کے دروازے کو توڑ دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق عمر بن خطاب نے دروازہ توڑ دیا، سیدہ کو دھکا دیا، آپ کے ہاں بچہ ضائع ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں ذرا آپ غور فرمائیں، کیا علی خاموش رہے؟ جن کی تلوار جب چلی ہے تو دشمن کے پرخچے اڑا دیے ہیں،
اور اہل مدینہ منورہ کے تمام لوگ بخوبی واقف تھے حضرت علی سے تلوار میں بڑھ کر کوئی بندہ نہیں ہے۔ جس انداز سے، طاقت اور قوت سے، آپ کا قد درمیانہ تھا، گندمی رنگ تھا، جسم چوڑا تھا، مضبوط اعصاب کے مالک تھے، فولادی طاقت ان کے بازو میں تھی، اور قوت طاقت کا یہ عالم تھا کہ ان کا چلایا ہوا وار ایک بھی خطا نہیں آ جاتا تھا۔ جب بھی علی نے تلوار چلائی ہے تو دشمن کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب ان تینوں خلفاء کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کے دور میں مشیر خاص حضرت علی تھے اور ان کو جنگ میں بھیجا کرتے تھے، اور فیصلہ کرنے والے اما عائشہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے یہ نہیں کہا فلاں کے پاس چلے جاؤ، کہا علی کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب نے فیصلہ کیا ہے، حضرت علی نے کہا یہ آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ آج حکمران چھوٹی بات کو بڑا پتنگڑ بنا لیتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فیصلہ کیا، ایک عورت پر حد جاری کرنی تھی، ناجائز بچہ پیدا ہو گیا، چلو۔ اب اس کے بعد جب جا رہے تھے حضرت علی ملے تو فرمایا کیا فیصلہ ہوا؟ کہا فیصلہ حد کا ہوا ہے۔ اب گئے، فرمایا امیر المومنین آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ کہا کیسے فیصلہ؟ کہا جرم تو عورت کا ہے، بچے کا کیا جرم ہے؟ بچہ پیدا ہو جائے، پھر دودھ پینا شروع کر دے، جب ماں کے دودھ سے بے نیاز ہو کر دوسری چیزیں غذا کھانی شروع کر دے، اب اس وقت حد لگائی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے وہ فیصلہ کیا تھا حد لگا دی جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، یہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ نے فیصلہ کیا، حضرت عمر بن خطاب کتنا عالی مرتبہ تھے، بڑے جاہ و جلال اور جمال والے تھے، فوراً سر جھکا دیا، لولا علی لہلک عمر، کاش، کتنا بڑے تاریخی جملے۔ کہا آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا تھا، میرا فیصلہ غلط تھا، علی کا فیصلہ صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو ہم سمجھیں، میں منبر رسول پہ اللہ قسم کھا کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے اپنے عقیدے پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مجھے یقین کامل ہے کہ ہمارے دل وہ دل ہیں جن میں صحابہ کی محبت بھی ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہے۔ وہ دل جس میں علی کی محبت نہ ہو وہ جہنم کا ٹھکانہ ہے، وہ دل جس میں صحابہ کی محبت نہ ہو وہ بھی جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں دونوں طرف لوگ نظر آتے ہیں جو 3 صحابہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی سے وہ محبت نہیں ہے، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت علی سے محبت ہے، باقی صحابہ کافر ہو گئے۔ سنیو، میں تمہیں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں رب کعبہ قسم، ہمارے عقائد نظریات وہی ہیں جو صحابہ سے چلے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کل قیامت میں ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اعمال بعد میں ہیں، عقائد پہلے ہیں، عقائد پہلے ہیں، اعمال بعد میں ہیں۔ صحابہ کے بارے دل صاف رکھو، صحابہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ حضرت علی کے بارے دل صاف رکھو، وہ خلیفہ برحق اور حضور۔ ہاں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، جہاں ہے عظمتوں کی بات، جہاں ہے خلافت کی ترتیب کی بات، پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، وہ ترتیب ہے۔ جہاں ہے محبت کی بات، محبت میں حضرت علی کا مقام زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں غور سے سننی چاہیے، سمجھنے چاہیے۔ اللہ کریم میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم